محسن بیग صاحب دن بدن مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو کہتے تھے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو سیریس لے نہ لے، لیکن وہ اپنے ان الفاظ پر قائم ہے جو انہوں نے کہے تھے. اچھا، وہ ان کو اٹھانے پر ظاہر ہے بہت سارے لوگ پروگرام کر رہے ہیں، اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. بڑا مزے کا تجزیہ جو ہے نا وہ نجم سیٹھی صاحب کا ہے، جو انہوں نے کہا کہ محسن بیگ کو اٹھانے کی ریزن کیا ہے. کیا وہ ریزن ہے جو مختلف پروگراموں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے، ان کو دکھا دیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اگر میرے ساتھ کیا تو میں 10 دفعہ واپس کروں گا. بہت سی دوسری باتیں جو محسن بیگ صاحب کیا کرتے تھے. اب ڈیفینیٹ وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مختلف جو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، مختلف ویلاگس میں آپ ان کا سن رہے ہیں. قلم کی طاقت سے میں ان کو شکست دوں گا، میرے ساتھ جرنلسٹ برادری کھڑی ہے، اور دوسری بات میں ان کو انہی جیلوں میں بند کروں گا جنہوں نے جہاں پہ مجھے بند کیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی جب نہیں ہوئی تھی تب کیا سوچا جا رہا تھا؟ کیا کہا جا رہا تھا کہ محسن بیگ جو ہے وہ گدڑ پھپیاں لگا رہا ہے، کچھ نہیں کرے گا، پکڑا گیا مار کھائے گا تو مان جائے گا، عمران خان سے معافی لے. کوئی ایسا کہہ رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں کہہ رہا تھا. پہلے سے لوگ کیا کہہ رہے تھے، یہ ایک بڑا اہم کلپ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پھر انتقام کی کوشش کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسی قسم کی صورتحال تھی کہ وہ فکر مند تھے کہ اب محسن بیگ کیا بات کرے گا آگے جا کے، اور اگر محسن نے یہ بات کرنی شروع کر دی تو اور بھی پیچھے لوگ ہیں. اب دیکھیے نا کتنے لوگ تھے خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے یہ قافلہ ان کے ساتھ شروع کیا تھا جی، یہ کہ ہم تبدیلی لائیں گے، اچھے کام کریں گے، ایک ایک کر کے نیا پاکستان بنائیں گے، ایک ایک کر کے سب گرتے گئے. اور خان صاحب ان کے خلاف پھر کاروائی، پھر ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی نا ایک قسم کی. کتنے لوگ ہیں آپ گن سکتے ہیں یا ہمیں گننے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ بہت بار ان کے نام بھی لے چکے ہیں، بہت دفعہ. اور یہ جو تصویر چل رہی ہے جی بالکل، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محسن بیگ کے ساتھ بعد باری میں کھڑے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں اور عمران خان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں جس طرح محسن بیگ نے کیا. یہ جس تصویر کی بات کی جا رہی تھی وہ تصویر وہ جہاز کی تصویر ہے، جس میں محسن بیگ صاحب بھی موجود ہیں، اس میں نرم الحق صاحب بھی موجود تھے، اس میں جہانگیر ترین بھی موجود تھے، اس میں اون چودھری بھی موجود تھے. تو وہ جو جہاز والی تصویر ہے اس میں سے شاید ایک آدھ عمران خان صاحب کے ساتھ رہ گیا، باقی اس جہاز سے سارے اتر چکے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جہاز جو ہے وہ کسی بھی وقت الٹ سکتا ہے، جہاز کسی بھی وقت کریش ہو سکتا ہے، تو سب کو اپنی اپنی جان بچانی ہے. باری باری سب اپنی جان بچا کر نکل چکے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام کے ساتھ راز بہت ہیں. جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں نا، اکٹھے کھاتے پیتے عیاشی فرماتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی کبھی آؤٹ ہو سکتی ہیں، وہ بھی آپس میں راز و نیاز ہوتے ہیں. اور یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، جو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، جو پارٹی کرتے ہیں، جو اکٹھے بیٹھتے ہیں، جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بڑے انلیگل کام جو عمران خان صاحب نے کیے، مطلب دوسری جماعتوں سے لوگ توڑنے، اربوں روپے دے کر ان کو اپنی پارٹی اپنی جماعت میں لانا، ان کو وزیر بنانا، بہت سارے دوسرے جو انعامات ہوتے ہیں دیے جاتے ہیں. تو وہ راز بھی ان لوگوں کے پاس ہیں، وہ پیسے اکٹھے کرنے والے بھی وہ ہیں، وہ آپ کے انویسٹر بھی ہیں، لوگوں سے بھی پیسے لے کے آتے ہیں، اپنے جو ان کے بینک بیلنس ہیں وہ بھی آپ پر نچھاور کرتے ہیں، آپ کو اپنی گاڑیاں نمبر 1 کی پلیٹ سے دیتے ہیں جب پہلی ملاقات ہوتی ہے، پھر اپنا جہاز وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جب مرضی اس کو یوز کریں آئیں جائیں، پھر آپ کے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں، اور جب 30 لاکھ کم پڑتے ہیں تو وہ 50 لاکھ کی آفر بھی کر دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں 50 لاکھ لے لیں مہینے کا آپ. لیکن ڈیفینیٹ ان کے پاس رازوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ محسن بیگ صاحب کو ایک نشانہ عبرت بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جرت پیدا نہ کرے وقت کے حکمران سلطان جناب عمران خان صاحب کی شان میں گستاخی کرنے کی، یا ان کے کسی خاص دوست، ان کے کسی خاص وزیر کے خلاف زبان درازی استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے. خاتون اول کے خلاف تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ خاتون اول ہوں یا ایکس ان کی وائف ہوں یا کوئی بھی اس ملک کی عورت ہو، وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے، ان کے خلاف تو بالکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے جو وہ اپنے ذاتی ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی ایف آئی آئی والا اٹھا کے یہ تو نہیں کر رہا. اب عمران خان صاحب کی پوری کیبنٹ نے جو کہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ریحام خان صاحبہ کے بارے میں جو فرمایا ہے اس سے کسی کی، بلکہ ایک کلپ میں آپ کو اور بھی دکھا سکتا ہوں جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس میں خاتون دوم جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ایکس، جن کو آج عدالت میں بھی کہا ہے کہ آپ ان کو ایکس وائف کہیں ان کی، عمران خان صاحب کی ریحام خان صاحبہ جو ہیں، ان کے بارے میں جو کہا گیا، کیا کسی ایف آئی والے کو غیرت یا عقل آئی، یا کسی نے آ کے اتنی جرت اور ہمت پیدا کی کہ وہ جا کر
کہہ سکیں, پکڑ سکیں, کسی کو مار سکیں, تو محسن بیگ کو ہی کیوں؟ یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ محسن بیگ کر کیا سکتا ہے, اس کے پاس راز کتنے ہیں, کیا کیا وہ کھول سکتا ہے, اور اس کو دیکھ کر دوسروں کو کیسے ہمت ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب خود ذاتی طور پر دوسروں کی زندگی پر جو تنقید کرتے ہیں, کیا عمران خان کو کوئی ایف آئی آر کے پوچھ سکتی ہے, تشدد کا نشانہ بنا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بنائے, لیکن ابھی نہیں. کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے طلال چودھری صاحب کے بارے میں, وہ بھی سناتے ہیں آپ کو. عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا. اب یہ بتائیں کہ یہ دوسروں کے جو ذاتی زندگی اس میں دخل اندازی نہیں ہے, صرف آپ ایک ہنسنے کے لیے اور اپنے بیوقوف فالورز کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سب پتا ہے, آپ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور ایک ایکس ایم این اے کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کر رہے ہو, وزیر اعظم ملک کا ہو, کسی ایک پارٹی کے ایکس ایم این اے کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہو, تو کیا کوئی ایف آئی پوچھے گی؟ نہیں, ابھی نہیں پوچھے گی. وقت آئے گا تب ضرور پوچھیں گے, اور وہ وقت محسن بیگ صاحب کے نزدیک ان کے قریب بہت جلد ہے, بہت جلد ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میرے سونے پیارے پاکستان پر اپنا حفظ و امان رکھے.